قیامت کے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے. اس امت سے زیادہ جنت میں جانے والے کوئی نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنتیوں کا ایک چوتھائی حصہ رہو؟ یعنی جنتیوں کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس امت کے اندر کا ہوگا. تو صحابہ نے تکبیر کی آواز بلند کی, صحابہ نے اللہ اکبر کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ بلکہ تم لوگ جنت میں جانے والے لوگوں میں آدھا حصہ تمہارے لوگوں میں سے ہوگا. جنت میں جانے والے لوگوں میں آدھا حصہ اس امت کے اندر سے ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عطا کردہ ایک خاص فضیلت ہے کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے اس میں سب سے زیادہ تعداد اس امت کے لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أنتم تتمون 70 أمة وأنتم أكرمها وخيرها على الله. ہر قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی, بزرگی, پاکیزگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تن تنہا ہمارا, آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق, مالک, رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر, خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں آپ کو دیا اور آپ کی رسالت کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا. اور اس دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی انسان آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا خواب کبھی نہیں دیکھ سکتا. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا ہے اس نبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ افضل الرسل ہے, سید المرسلین ہیں, تمام نبیوں میں سردار اور تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں پر فضیلت بخشی ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اس نبی کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامم یعنی ساری امتوں کے اندر سب سے بہتر امت قرار دیا. اور ہماری نبی کی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی خصوصیتوں اور ایسی فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے جو اس امت کو دیگر امتوں پر فضیلت عطا کرتی ہیں, جو اس امت کو دیگر امتوں سے ممتاز کرتی ہیں. آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے ان چند خصوصیتوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کو عطا کی ہیں اور جن خصوصیات کی وجہ سے یہ امت ممتاز امت کہلاتی ہے اور یہ امت رب کی نگاہ میں ایک الگ پہچان والی امت قرار پاتی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم خیر امت ہو اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے
برپا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ تم لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں بتایا کہ یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، سب سے افضل امت ہے. اس امت کی اس آیت کے ذریعے سے اس امت کی ایک خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ امت سب سے افضل امت ہے، سب سے بہتر امت ہے. اور اس امت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، یا جس بنیاد پر اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا، وہ بنیاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کی کہ یہ امت لوگوں کے درمیان خیر کو عام کرتی ہے، خیر کو پھیلاتی ہے، شر سے اس امت کو روکتی ہے، شر سے لوگوں کو روکتی ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے 70 امتوں کو مکمل کرے گا. تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 امتوں کی تعداد کو مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا. انتم خیرها واکرمها علی اللہ، ان تمام امتوں کے اندر تمہاری جو امت ہے، یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین امت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے باعزت امت ہے. تو اس امت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا کے اندر بھیجی گئی تمام امتوں کے اندر سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے فضیلت والی امت قرار دیا. اس امت کی دوسری خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو دین عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا پہلو رکھا ہے. اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی ہے. اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا مشکل پہلو نہیں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین کے مسئلے کے اندر، تمہارے دین کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا حرج یا کسی قسم کی مشقت نہیں رکھی ہے. اس امت کو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کا ایک خاصہ یہ ہے، اس شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسان شریعت عطا کی ہے. اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان مسائل اور آسان احکام عطا کیے ہیں. یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت کے اندر شریعت کے اندر کیسی کیسی آسانیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے شریعت میں کیسے کیسے آسانی کے پہلو عطا کر رکھے ہیں. ہم غور کریں. پچھلی امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جب کسی کے کپڑے پر نجاست لگ جاتی، کسی کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاکی کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے. اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر آسانی کا پہلو یہ رکھا کہ اگر کسی کو گندگی لگ جائے، کسی کے کپڑے پر نجاست لگ جائے، تو اس نجاست کو پانی سے دھو لیا جائے. اس نجاست کو پانی سے دھو کر دور کر دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ شریعت کے اندر ایک قسم کی آسانی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک آسانی کا پہلو یہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، اگر کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 آپشن رکھے ہیں. یا تو قتل کے بدلے اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، یا مقتول کے ذمہ داران، مقتول کے اولیاء اگر راضی ہوں تو اس آدمی کی جان لیے بغیر اسے دیت لی جائے گی.
اسے دیت لی جائے گی، کچھ مال لیا جائے گا جو مقرر ہے شریعت کے اندر، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر دو پہلو رکھے، مگر پچھلی شریعتوں کے اندر اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا تو صرف ایک ہی آپشن تھا کہ بدلے میں اس آدمی کو قتل کر دیا جاتا، بدلے میں اس قاتل کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا آپشن ان لوگوں کو نہیں رکھا تھا کہ آدمی مال دے کر، مال پے کر کے بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ پچھلی شریعتوں کے اندر نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسائل کے اندر آسانی کا پہلو رکھا ہے، اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسر کا پہلو رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک فضیلت ہے جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس امت کی ایک تیسری خصوصیت اسی سے ملتی جلتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدگاہ اور عبادت گاہ بنا دیا۔ آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو آدمی اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس جگہ کے اندر گندگی نہ ہو، وہ جگہ پاک ہو۔ اور کچھ خاص جگہیں ہیں جیسے قبرستان ہے، اس طرح کی جگہوں کو چھوڑ کر ہر جگہ اگر آدمی کو نماز کا وقت حاصل ہو جائے تو آدمی اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ پچھلی شریعتوں کے اندر عبادت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ان کے لیے جو عبادت گاہیں بنائی جاتی تھیں انہی عبادت گاہوں میں جا کر وہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ ان عبادت گاہوں سے ہٹ کر عام جگہوں میں نماز پڑھنا پچھلی امتوں کے اندر ناجائز تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا یا یہ فضیلت بخشی کہ اس امت کے اندر جہاں کہیں نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جگہ نجاست سے پاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری سرزمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا، اور اس ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پاک و صاف قرار دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کے جس شخص کو بھی نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، نماز میں تاخیر نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت یا آسانی ایک یہ بھی رکھی ہے کہ آدمی جہاں کہیں رہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس ساری سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے سجدگاہ اور عبادت گاہ قرار دیا۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت عطا کی۔ جمعہ کا یہ جو دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا خاص دن قرار دیا، اس کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو بندہ مومن اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو ایسے آدمی کی دعا سنی جاتی ہے، ایسے آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، اس جمعہ کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اور پچھلی جو امتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جمعہ کا دن رکھا تھا، مگر وہ لوگ اس کے اندر اختلاف کر لیے اور اس جمعہ کو اپنا خصوصی عبادت کا دن بنانے کے بجائے انہوں نے دوسرے دنوں کو عبادت کا خصوصی دن بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ امت سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر آئی ہے، مگر فضل کے اعتبار سے، جنت میں جانے کے اعتبار سے اور حساب و کتاب کے اعتبار سے یہ امت ساری امتوں کے اندر سب سے پہلی امت ہے۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث کے اندر بتایا کہ یہ جو دن ہے جمعہ کا دن، اس جمعہ کے دن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس امت کو عطا کی ہے، اور اس سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس دن کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، مگر وہ لوگ اس دن کو نہیں پہنچ سکے، انہوں نے خطا کی،
لہٰذا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنا مقدس دن بنا لیا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنا مقدس دن بنا لیا، مگر یہ امت محمدیہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا کیا۔ تو یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ایک خصوصیت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ انعام ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کی تعظیم کریں، اس دن کی تعظیم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت اس دن کے اندر کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص وقت نکالا جائے اس دن کے اندر، اور اس دن کے اندر جو تعلیمات بتائی گئی ہیں، خاص کر سورہ کہف کی تلاوت ہے اور اس طرح کے جو دوسرے اعمال ہیں، ان اعمال کو ایک انسان، ایک مسلمان کرنے کی کوشش کرے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس طرح نہ کرے جس طرح دوسری امتوں نے کیا۔ اور اس دن کے اندر آپ عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اپنا کچھ وقت خاص کریں، جس طریقے سے دوسرے دنوں میں ایک انسان اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں رہتا ہے، اسی طریقے سے اس دن کو نہ گنوائیں، اسی طریقے سے اس دن کو نہ گنوائیں، بلکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انسان خصوصی اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پوری طریقے سے ہلاک کرنے کی جو بات ہے، پوری طریقے سے اس امت کو ہلاک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی تو پوری امت کو ختم کر دیا جاتا، پوری امت کا صفایا کر دیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اس امت پر یہ بھی ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طریقے سے ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے امت کے کچھ حصوں پر، اس امت کے کچھ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کو پوری طریقے سے اس سرزمین سے مٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک و برباد نہ کر، میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک و برباد نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی یہ دعا سن لی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کر، پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی سن لی۔ تو یہ امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پوری طریقے سے اس سرزمین سے نہیں مٹائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر رحم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر انعام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پوری طریقے سے اس سرزمین سے نیست و نابود نہیں کرے گا۔ اس امت کی ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ اس امت کے لوگوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، برائی کا جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو غلط ارادہ دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ انسان کے دل میں اگر برائی کا ارادہ پیدا ہو، انسان کے دل میں اگر غلطی کا ارادہ پیدا ہو، پھر انسان اس کو ختم کر دے، تو غلطی کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس امت کو نہیں پکڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر ان کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ان خیالات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے عفو و درگزر کا کام کیا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ان خیالات کے مطابق عمل نہ کرے۔ برائی کا جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اگر اس خیال کے مطابق کوئی عمل کر لیا، برائی کر لے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یا اسی طریقے سے اس برائی کو اپنی زبان پر لائے، اس برائی کے سلسلے میں بات کرے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا۔ محض خیال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ بھی اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصیت اس امت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ امت کسی برائی پر، کسی غلطی پر اور کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری امت کسی غلط پر، کسی غلط بات پر جمع ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، کسی برائی پر جمع نہیں ہو سکتی، کسی غلط فیصلے پر جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کا ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، کہ یہ جو میری امت ہے، یہ امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، یہ امت غلطی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امت کا ایک بڑا طبقہ اگر کسی بات پر جمع ہوتا ہے، امت کے علماء کسی بات پر جمع ہوتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غلطی پر جمع ہو جائیں، وہ ضلالت پر جمع ہو جائیں، وہ گمراہی پر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دے رکھی ہے کہ اس امت کے لوگ غلطی اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس امت کے لیے ایک خاص فضیلت ہے۔ اس امت کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا وہ اس امت کے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، اس امت سے زیادہ جنت میں جانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنتیوں کا ایک چوتھائی حصہ رہو؟ یعنی جنتیوں کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس امت کے اندر کا ہوگا۔ تو صحابہ نے تکبیر کی آواز بلند کی، صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ بلکہ تم لوگ جنت میں جانے والے لوگوں میں آدھا حصہ تمہارے لوگوں میں سے ہوگا، جنت میں جانے والے لوگوں میں آدھا حصہ اس امت کے اندر سے ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عطا کردہ ایک خاص فضیلت ہے کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے اس میں سب سے زیادہ تعداد اس امت کے لوگوں کی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں اور بہت ساری خوشخبریاں اور فضیلتیں بتائی ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اس امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے احوال کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے آئیں گے، بہت سارے انبیاء جنت میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہوں گے جنت میں جانے والے، اور کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک بھی آدمی جنت کے اندر جانے والا نہیں ہوگا، ایک بھی آدمی جنت کے اندر جانے والا نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت جنت میں جا رہی ہے، ایک بڑی جماعت جنت میں جا رہی ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب صحابہ نے آپس میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لعلہم ولدوا فی الاسلام ولم یشرکوا باللہ شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام میں جنم لیا، یعنی انہوں نے جاہلیت کے ماحول کو نہیں دیکھا، وہ آنکھ کھولے تو اسلام کے اندر آنکھ کھولے، اور کبھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی قسم کی باتیں آ رہی تھیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا
کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 باتیں اور 4 خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتائی ہے ان لوگوں کی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. سب سے پہلی خصوصیت ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ ہم الذین لا یسترقون. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی سے رقیہ نہیں کرائیں گے، جو کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، جو کسی سے پڑھ کر پھونکنے کے لیے نہیں کہیں گے. یہ جو 70,000 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ اپنا پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھے ہوں گے. وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ پڑھ کر پھونکیں، وہ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں رقیہ کرو، ہمیں پڑھ کر پھونکو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے شفا یابی کے لیے. اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے شفا یابی کی دعا کریں گے اور ان کا بھروسہ دوسروں پر نہیں ہوگا. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. سب سے پہلی بات نبی نے یہ بتائی کہ ہم الذین لا یسترقون. وہ لوگ کسی سے پڑھ کر پھونکنے کے لیے، کسی سے دم کرنے کے لیے نہیں کہیں گے. دوسری خصوصیت یہ بتائی ولا یکتوون. اور وہ لوگ داغ کر علاج نہیں کروائیں گے، آگ سے جلا کر علاج نہیں کروائیں گے. پچھلے زمانے میں علاج کی ایک قسم تھی، علاج کا ایک طریقہ تھا کہ اگر بیماری سخت ہو جاتی، اگر بیماری کا علاج نہیں ہوتا تو آگ سے جلایا جاتا تھا، آگ سے ایک خاص طریقے سے جلایا جاتا تھا اور جلا کر اس کا علاج کیا جاتا تھا اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو شفا ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی کہ وہ لوگ داغ کر آگ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے. ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون. تیسری خصوصیت یہ بتائی کہ وہ لوگ بدفالی نہیں لیتے ہیں، وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. بدفالی سے وہ لوگ دور رہتے ہیں. اگر راستے میں جاتے ہوئے بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ بدفالی لیتے ہیں کہ اس سے حادثہ ہو سکتا ہے، اس سے کام بگڑ سکتا ہے. اس طرح کی بدفالی سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت یہ بتائی وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ 4 قسم کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بتائی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ جنت میں داخل ہونے والے 70,000 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. یہ جو 4 خصوصیت اور یہ جو 4 صفات ان لوگوں کی بتائی گئی ہیں یہ توحید کے منافی نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی کسی سے دم کرنے کے لیے کہتا ہے، کسی سے قرآنی آیات دم کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، مگر توحید کے اندر جو کمال درجے کا توحید ہے، عقیدے کے اندر جو کمال درجے کا عقیدہ ہے، اس کمال درجے کے عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ ان چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے علاج کرواتا ہے، قرآن کے ذریعے سے کسی سے دم کرواتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. مگر جن لوگوں کی بات یہ بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر، جن لوگوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر، وہ توحید کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں گے، وہ توحید کے سب سے ہائی کوالٹی پر فائز ہوں گے. اس وجہ سے وہ لوگ اس قسم کی باتوں سے بھی دور رہتے ہیں، قسم کی باتوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. یہ اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہیں. یہ خصوصیات کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا؟ یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کن لوگوں کو حاصل ہوں گی؟ یہ خصوصیت حاصل کرنے کے لیے، یہ خصوصیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پکا ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما بانیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کریں. اس امت کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنے زیادہ آگے ہوں گے
وہ اس امت کی خصوصیات اتنے زیادہ حاصل کریں گے۔ یہ خصوصیات نبی کی اتباع کی وجہ سے اس امت کو حاصل ہیں، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اس امت کو حاصل ہیں۔ لہٰذا اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسا کہ صحابہ نے کی ہے، جیسا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور صحابہ نے نبی کے دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس امت کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائیں اور اس پر پابندی سے عمل کریں۔ ان تمام چیزوں کے کرنے سے ایک مسلمان رب کی نگاہوں میں معزز ٹھہرتا ہے، ایک مسلمان رب کی نگاہوں میں پسندیدہ ٹھہرتا ہے، ایک مسلمان رب کی نگاہوں میں چہیتا ٹھہرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان خصوصیات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔